الرسالہ دسمبر 2017۔ زوج یا ہیبیٹٹ۔ قرآن میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یعنی اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ We have created everything in pairs so that perhaps you may take heed۔ قرآن کی اس آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو تذکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی غور و فکر کرنا اور نصیحت لینا۔ اس سے واضح ہے کہ اس آیت کا خطاب انسان سے ہے۔ وہ انسان سے کہہ رہی ہے کہ تم تخلیق پر غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زوج سے مراد وہی چیز ہے جس کو ہیبیٹٹ کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے یہاں ان کا موافق ہیبیٹٹ موجود ہے۔ مثلا گردش کرتے ہوئے ستاروں کے لیے وسیع خلا یا واسٹ سپیس، نباتات کے لیے موافق زمین یا سوائل، حیوانات کے لیے جنگل، مچھلی کے لیے پانی وغیرہ۔ اس طرح کائنات میں موجود ہر مخلوق کے لیے اس کا موافق ہیبیٹٹ موجود ہے، مگر یہاں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اس کا مطلوب ہیبیٹٹ حاصل نہیں۔ انسان کو ایسی دنیا ملی ہے جہاں وہ زندہ رہ سکے، لیکن انسان کو ایسی دنیا حاصل نہیں جہاں اس کے لیے ہر اعتبار سے فلفلمنٹ کا سامان موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ماہی بے آب، فش وداؤٹ واٹر کی طرح تڑپتا رہتا ہے۔ اس کو کبھی اپنے وجود کا زوج یا ہیبیٹٹ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان اس فرق پر غور کرے تو وہ جنت کو دریافت کرے گا اور اپنی زندگی کی منصوبہ بندی اس طرح کرے گا جو اس کو جنت کی منزل تک پہنچانے والا ہو۔ جنت کی دریافت تخلیق کی حکمت کی دریافت ہے۔ یہی مطلب ہے قرآن کی آیت کا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی دوڑو اللہ کی طرف۔ امید کا سرچشمہ۔ قرآن و حدیث میں کئی ایسی آیتیں اور حدیثیں ہیں جو بندوں کے لیے امید کا سرچشمہ ہیں۔ ان میں سے چند حوالے یہ ہیں۔ اس قسم کی ایک آیت قرآن میں یہ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے بارے میں علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ما فی القرآن آیا اوسع من هذه الآیہ، یعنی قرآن میں اس سے زیادہ گنجائش والی کوئی اور آیت نہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، هذه ارجع آیہ فی القرآن، یعنی یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ عبداللہ ابن عباس ایک اور آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت ارجع آیہ فی القرآن ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، یعنی تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اس مضمون کی ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي، صحیح بخاری۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے، اس میں اللہ نے یہ لکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں
اور حدیثیں ہیں جن سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت رحم و درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا، اس لیے اللہ کی شان رحمت کا تقاضا تھا کہ انسان کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ عفو و درگزر کا معاملہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ ناقابل معافی ہے وہ سرکشی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، صحیح مسلم۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی عجز کا ثبوت دے، جو اپنے آپ کو ایک انانیت یا ایگو سے خالی انسان بنائے، اس کے بارے میں اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ کرے گا۔ اصل یہ ہے کہ جب ایک شخص کے اندر تواضع یعنی موڈیسٹی پائی جائے تو غلطی کرنے کے بعد وہ تڑپ اٹھتا ہے، وہ عجز سے بھری ہوئی دعائیں کرنے لگتا ہے، اس کے قول اور عمل میں انکساری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ برتری کے جذبے سے مکمل طور پر خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی شخصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ پورے معنوں میں ایک مزکا انسان بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی جو اس کی شخصیت کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہی دراصل وہ چیز ہے جو اس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ اس سے عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے۔ جنت اس کے لیے ہے جو جنتی کردار والی شخصیت لے کر آخرت میں پہنچے۔ جنت سے محرومی اور جنت کا ملنا دونوں کا تعلق کردار یا کیریکٹر سے ہے۔ یہی وہ اصل چیز ہے جو کسی انسان کے لیے آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا سبب ہے۔ جنت سے محرومی بھی معلوم اسباب کی بنا پر ہوگی اور جنت کا پانا بھی معلوم اسباب کی بنا پر ہے۔ ایک حدیث، ایک روایت سنن ابی داؤد کتاب الجہاد اور مسند امام احمد میں آئی ہے۔ البخاری کے الفاظ یہ ہیں، عجب اللہ من قوم یدخلون الجنۃ فی السلاسل، یعنی اللہ ان پر متعجب ہوتا ہے جو جنت میں زنجیروں میں بندھے ہوئے داخل ہوں گے۔ بعض دوسری روایتوں میں یقادون اور یساقون کے الفاظ آئے ہیں، یعنی وہ کھینچتے ہوئے اور ہانکتے ہوئے لے جائے جائیں گے۔ اس حدیث میں کچھ اہل ایمان کے ساتھ جس معاملے کا ذکر ہے وہ آخرت میں پیش آنے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں پیش آنے والا معاملہ ہے۔ یہاں زنجیر کا لفظ دراصل مجبور کن حالات یعنی کمپلسو سچویشن کی تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے مجبورانہ حالات پیش آئیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہے گا کہ وہ خدا پرستی اور آخرت پسندی کی زندگی اختیار کریں اور اس طرح گویا بندھے بندھے جنت میں پہنچ جائیں۔ یہ خوش قسمتی ان افراد کے حصے میں آئے گی جن کے دل میں اخلاص اور حسن نیت کی چنگاری موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دل میں اس قسم کی استعداد دیکھے گا ان کی قدر افزائی اس طرح کرے گا کہ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا جو انہیں توأن و کرہن خدا پرستانہ اعمال کی طرف لے جانے والے ہوں۔ مصیبت کا جنتی زنجیر بن جانا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے۔ مصیبت جس کے دل کو اس طرح نرم کرے کہ وہ اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے۔ مصیبت اگر لوگوں کے اندر فریاد اور شکایت کا ذہن بنائے تو مصیبت صرف تباہی ہے، اور اگر مصیبت لوگوں کے اندر محاسبہ خواہش کا ذہن پیدا کرے تو وہ ان کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گی۔ عالی شان مسجدیں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ان الفاظ میں آئی ہے: ما امرت بتشیید المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها کما زخرفت الیہود والنصارى، سنن ابی داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بلند و بالا مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم لوگ ضرور مسجدوں کو مزین کرو گے جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو مزین کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا، جب بھی کسی قوم کا عمل بگڑ جائے تو وہ اپنی مسجدوں کو مزین کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ما ساء عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم، سنن ابن ماجہ۔ یہ پیشن گوئی موجودہ زمانے میں ایک واقعہ بن چکی ہے اور ہر ملک میں اس کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ جہاں بھی کچھ مسلمان آباد ہیں وہاں عالی شان مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، کہیں قصر نما، کہیں قلعہ نما اور کہیں تاج محل نما۔ شاندار مساجد تعمیر کرنے کا یہ کام امریکہ اور یورپ میں مزید اضافے کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں وہاں زیادہ بہتر تکنیکی سہولتیں حاصل ہیں۔ یہاں یہ سوال ہے کہ عالی شان مسجدیں بنانے کو اسلام میں کیوں ناپسند کیا گیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسجدوں کی عالی شان تعمیرات امت کے روحانی زوال کی علامت ہیں، کیونکہ جب روح یا اسپرٹ ختم ہوتی ہے تو اس کی تلافی کے لیے مظاہر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عالی شان مسجدوں کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ نمود و نمائش والی دینداری کی علامت ہیں۔ شاندار عمارتوں میں نمود و نمائش کے جذبے کو بے حد تسکین ملتی ہے۔ وہ شکست خوردہ نفسیات کے لیے عظمت و فخر کی تسکین کا سامان ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی عام نفسیات یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل گلوری کو کھو دیا ہے۔ ایسی حالت میں در و دیوار کی عظمت انہیں یہ فرضی تسکین دیتی ہے کہ اب بھی انہوں نے زمین پر اپنی عظمت کا نشان قائم کر رکھا ہے۔ ہر حال میں خیر۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، صحیح مسلم۔ یعنی مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھلائی بن جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھلائی بن جاتا ہے۔ مومنانہ روش یہ ہے کہ آدمی کو خوشی ملے تو اس کا سینہ شکر کے جذبے سے بھر جائے، اور اگر اس کو تکلیف کا تجربہ ہو تو وہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی رہے۔ اس کے برعکس غیر مومنانہ روش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو خوشی ملے تو وہ اس پر فخر کرے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جائے۔ یہ مطلوب روش نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن میں اس طرح تنبیہ کی گئی ہے۔ بس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ الفجر۔ موجودہ دنیا میں اصل اہمیت یہ نہیں ہے کہ آدمی نے بظاہر کس حال میں زندگی گزاری، اچھے حال میں یا برے حال میں۔ اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ آدمی جس حال میں بھی ہو اس سے وہ تعلق باللہ کی غذا لے سکے، زندگی کا ہر تجربہ اس کو اللہ سے قریب کرنے والا ثابت ہو، اس کی روح ہر صورتحال سے ربانی غذا لیتی رہے، کائنات کے ہر مشاہدے میں
وہ اللہ کا جلوہ دیکھ سکے، زندگی کا ہر خوشگوار تجربہ اس کو اللہ کی رحمت کی یاد دلائے، اور زندگی کا ہر تلخ تجربہ اس کے لیے تقویٰ کا سبب بنتا رہے۔ ناکامی بھی اس کو خدا کی یاد دلائے اور کامیابی بھی اس کو خدا سے قریب کر دے۔ ایمانی کیفیات۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا، قلت لا یا ربی ولكن اشبع یوما واجوع یوما او نحو ذلك فاذا جعت تضرعت الیک وذکرتک واذا شبعت حمدتک وشکرتک۔ مسند احمد۔ یعنی اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ تمہارے لیے مکہ کی وادی کو سونا بنا دیا جائے۔ میں نے کہا کہ اے میرے رب نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، پھر جب مجھے بھوک لگے تو میں تجھ سے تضرع کروں اور تجھ کو یاد کروں، اور جب مجھے سیری حاصل ہو تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں۔ ایمانی کیفیات کا تعلق براہ راست طور پر حالات سے ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اس کے لحاظ سے مومن کے لیے ایمانی کیفیات کا سرمایہ موجود رہتا ہے۔ جس طرح احوال کی بہت سی قسمیں ہیں، اسی طرح ایمانی کیفیات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، اور ہر قسم میں اس کے مطابق آدمی کے اندر ایمانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی کو امتحان کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے یہاں ہر عورت اور ہر مرد کے ساتھ طرح طرح کے احوال پیش آتے ہیں۔ ایسا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون اپنی جانچ پر پورا اترا اور کون اس میں ناکام ہو گیا۔ آرام کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو، دونوں حالتیں اضافی ہیں۔ دونوں حالتوں میں اصل اہمیت یہ ہے کہ اس وقت کسی عورت یا مرد سے جو مطلوب رویہ درکار تھا اس کا ثبوت اس نے دیا یا نہیں دیا۔ اصل اہمیت حالات کے مقابلے میں رد عمل کی ہے، نہ کہ خود حالات کی۔ یہ حقیقت جس عورت اور مرد پر واضح ہو جائے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس کی نظر آرام اور تکلیف پر نہ ہوگی، بلکہ اس بات پر ہوگی کہ ملے ہوئے حالات میں اس نے کس قسم کے رد عمل کا ثبوت دیا، شکر کا یا ناشکری کا، صبر کا یا بے صبری کا۔ ایسے لوگ ہر حال میں اپنا احتساب کریں گے، نہ کہ خارجی حالات کا شکوہ کرتے رہیں۔ مثل قرآن۔ ایک لمبی روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا یوشک رجل ینثنی شبعانا علی اریکتہ یقول علیکم بالقرآن فما وجدتم فیہ من حلال فأحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ۔ یعنی سن لو، بے شک مجھے کتاب دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ اس کے مثل، بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے مثل۔ سن لو، قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا کہے گا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، بس تم اس میں جو حلال پاؤ تو اسے حلال سمجھو اور جو اس میں تم حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو۔ اس حدیث میں مثل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے، یعنی قرآن اور حکمت قرآن۔ حکمت سے مراد وزڈم ہے۔ قرآن کا ابتدائی مفہوم اس کے متن یعنی ٹیکسٹ کو پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے، اور جہاں تک حکمت کا تعلق ہے وہ تدبر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، متواصل الاحزان دائم الفکر لیست لہ راحہ طویل السکت
لا يتکلم فی غیر حاجہ شرح السنہ للبغوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل حزن میں رہتے تھے، وہ برابر سوچ میں رہتے، آپ کے لیے کوئی راحت نہیں ہوتی تھی، آپ دیر تک چپ رہتے، ضرورت کے سوا کسی اور چیز کے لیے آپ نہ بولتے۔ مذکورہ روایت میں 5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ پانچوں الفاظ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ مسلسل طور پر تدبر اور تفکر میں رہتے تھے۔ حزن سے مراد غم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کامل سنجیدگی، ٹوٹل سیریسنس ہے، یعنی ہر وقت انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچتے رہنا۔ مثلاً قرآن کی 29 سورتوں کے آغاز میں وہ حروف آئے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات یعنی ڈس جوائنٹڈ لیٹرز اور ڈسکنیکٹڈ لیٹرز کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات عربی زبان کے حروف تہجی یا الفابیٹس پر مشتمل ہے۔ اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ قرآن اگرچہ بظاہر انسانی زبان میں اترا ہے، اس اعتبار سے اس کا ایک مطلب وہ ہے جو سطور میں ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب وہ ہے جو تدبر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر عربی زبان سے بخوبی واقف ہو اور وہ قرآن کو پڑھے تو قرآن کے متن کے سطور یعنی لائنز میں جو بات ہے اس کو وہ جان لے گا، لیکن جو قرآن کے عمیق معنی ہیں وہ متن کے بین السطور یا بٹوین دا لائنز ہیں۔ ان عمیق معانی کو جاننے کا ذریعہ صرف تدبر ہے۔ اگر آدمی حقیقی معنوں میں سنجیدہ اور ہدایت کا طالب ہوتے ہوئے قرآن میں غور و فکر کرے تو وہ قرآن کے گہرے معنی کو دریافت کر لے گا، وہ متن قرآن کے اندر چھپی ہوئی حکمت کی دریافت تک پہنچ جائے گا۔ مثلاً قرآن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کو مشن کے معاملے میں صراط مستقیم کی ہدایت ملی۔ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو مذکورہ ہدایت کہیں الفاظ وہی مطلوع کی صورت میں نہیں ملے گی۔ پھر رسول اللہ کو اس ہدایت کی معرفت کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معرفت آپ کو تدبر کے ذریعے حاصل ہوئی۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یہ تھی، وکٹمائز کمیونٹی کے جذبات یعنی سینٹیمنٹس کو لے کر اپنی پلاننگ نہ کرنا، بلکہ وسیع تر دنیا میں جو مواقع یا اپرچونٹیز ہیں ان کو لے کر اپنے عمل کا پلان بنانا۔ نیچر ورشپ۔ توحید کیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن کی ایک آیت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ قدیم زمانے میں نیچر ورشپ کا رواج چھایا ہوا تھا۔ نیچر ورشپ کے کلچر میں قدیم انسان اتنا زیادہ مسحور ہو گیا تھا کہ وہ پیغمبروں کی لمبی کوشش کے باوجود اس کے سحر سے نہ نکل سکا۔ اس منفی تجربے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ خصوصی تربیت کے ذریعے ایک نئی قوم بنائی جائے جو اپنی فطرت پر قائم ہو۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم عراق کو چھوڑ کر اس صحرائی مقام پر جائیں جہاں اب مکہ آباد ہے، اور یہاں اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو آباد کریں۔ یہ مقام اس زمانے میں نیچر ورشپ کے ماحول سے بہت دور تھا۔ اس حقیقت کا ذکر
پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ان الفاظ میں ملتا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یعنی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ نیچر ورشپ اس وقت پوری طرح ختم ہو گئی جبکہ سائنس کی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ نیچر عامل نہیں ہے بلکہ وہ معمول ہے، یعنی نیچر یا فطرت کسی بڑی طاقت کے کنٹرول میں ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ اس تحقیق نے نیچر کو معبودیت کے مقام سے ابدی طور پر ہٹا دیا۔ ایک سنت رسول۔ سن 6 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فریق مخالف سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ طویل گفت و شنید کے بعد جب معاہدے کی دفعات طے ہو گئیں اور ان کو کاغذ پر لکھا جانے لگا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو لکھاتے ہوئے کہا، اکتب یا علی ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فریق ثانی کے لیڈر نے فوراً اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، آپ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیے جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ آپ نے بلا بحث کہا، امحو یا علی اللہم انک تعلم انی رسولک امحو یا علی واکتب ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ۔ مسند احمد، یعنی اے علی اس کو مٹا دو، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، اے علی مٹا دو اور لکھو یہ وہ دفعات ہیں جن پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی۔ اس کے بعد صلح کا معاہدہ طے پا گیا اور آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ مدینہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بلا شبہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق تھا۔ اللہ کی رہنمائی کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ سورہ الفتح میں اس کی بابت یہ الفاظ آئے ہیں، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ آپ کا یہ عمل بلا شبہ صراط مستقیم کا ایک جز تھا۔ اس لحاظ سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ابدی اصول ہے۔ جس طرح دور اول میں اصول کو اختیار کرنے کے نتیجے میں فتح مبین حاصل ہوئی، بعد کے دور میں بھی فتح مبین کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ مسلمانوں کو فتح مبین تک پہنچانے والا نہیں۔ منصوبہ بندی کا یہ طریقہ ہمیشہ دنیا میں باقی رہتا ہے۔ مثلا موجودہ زمانے میں اہل ایمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ آزادی ہو کہ وہ قرآن کا پیغام ساری دنیا میں کھلے طور پر پہنچائیں، لیکن بار بار ایک رکاوٹ پیش آتی ہے، وہ یہ کہ آج کا انسان اظہار رائے کی آزادی یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کو انسان کا ایک مطلق حق یا ایبسلوٹ رائٹ سمجھتا ہے اور اس کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ حق کے اس استعمال کا دائرہ کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں آزادانہ اظہار خیال کرتا ہے اور اس کو اپنا ناقابل تنسیق حق سمجھتا ہے۔ مسلمان اس طرح کے واقعات پر مشتعل ہو جاتے ہیں، وہ اس کو شتم رسول یا بلیسفیمی قرار دے کر چاہتے ہیں کہ شاتم کو قتل کر دیں۔ آج کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کی یہ روش قابل قبول نہیں، چنانچہ اس پر سخت نزاع شروع ہو جاتی ہے اور دعوت اسلام کا کام جیپرٹائز ہو جاتا ہے۔ شتم رسول یا بلیسفیمی پر ہنگامہ کرنا یا شاتم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اصولاً اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کی کسی آیت یا رسول اللہ کے کسی قول میں یہ حکم موجود نہیں۔ تاہم بالفرض اگر کسی کا اصرار ہو کہ یہ اسلام کا ایک حکم ہے،
تب بھی ضروری ہے کہ مسلمان اس طرح کے واقعے پر مشتعل ہونا مکمل طور پر چھوڑ دیں تاکہ دعوت اسلام کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے۔ رسول کا رسول ہونا بلا شبہ اسلام کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے۔ پھر بھی رسول اور اصحاب رسول نے رسول اللہ کے لفظ کو کاغذ سے مٹا دیا۔ اسی سنت پر مسلمانوں کو بھی عمل کرنا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روش کو بدل دیں تاکہ اسلام کا پرامن مشن کسی رکاوٹ کے بغیر مسلسل طور پر جاری رہے۔ اسی روش کا نام حکمت یا وزڈم ہے۔ حکمت اسلام کا ایک لازمی اصول ہے۔ حکمت کے بغیر اسلام کا مشن کامیابی کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا۔ جامع تعبیر تاریخ۔ برٹش مورخ آرنلڈ ٹوائنبی نے 12 جلدوں میں ایک کتاب تیار کی ہے جو دنیا کی 19 تہذیبوں یا 19 ورلڈ سویلائزیشنز کا مطالعہ ہے۔ اس کی آخری جلد 1961 میں چھپی، تاہم یہ کتاب انسانی تاریخ کا جزئی مطالعہ ہے۔ ایک ایسی کتاب کی ضرورت باقی ہے جو انسانی تاریخ کی جامع تعبیر یا کمپریہنسو انٹرپریٹیشن آف ہسٹری پیش کرے۔ میں نے اس موضوع کا مطالعہ کیا ہے۔ میرے مطالعے کے مطابق یہ موضوع ایک مشکل موضوع ہے، کیونکہ ٹوائنبی جیسے مورخین کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ تاریخ کے معلوم ریکارڈ کی بنیاد پر تاریخ کی ایک موضوعی تصویر پیش کرے، لیکن تعبیر یا انٹرپریٹیشن کا معاملہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ یہ موضوع تجزیاتی مطالعہ یا اینالیٹیکل اسٹڈی کا موضوع ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ مصنف تاریخی معلومات کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کی بامعنی تعبیر پیش کرے۔ میرے مطالعے کے مطابق معلوم تاریخ 6 ادوار یا پیریڈز میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1، مادی دنیا، میٹیریل ورلڈ، بگ بینگ سے لے کر اب تک۔ نمبر 2، شمسی نظام، سولر سسٹم، جس کے اندر آخر کار انسانی دنیا بنی۔ نمبر 3، انسانی تاریخ یا ہیومن ہسٹری۔ نمبر 4، پیغمبرانہ مشن، پروفیٹک مشن۔ نمبر 5، تہذیبی تائید، سویلائزیشنل سپورٹ۔ نمبر 6، آخری اعلان، فائنل کال، یعنی انسان کے ایک دور حیات کا خاتمہ اور اس کے دوسرے دور حیات کا آغاز۔ رب العالمین نے تقریباً 13 بلین سال پہلے موجودہ کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس نے پارٹیکلز یعنی اجزائے کائنات کی تخلیق کی۔ پارٹیکلز کا یہ مجموعہ ابتدا میں ایک عظیم کاسمک بال کی صورت میں خلا میں ظاہر ہوا، پھر اس کاسمک بال میں انفجار یا ایکسپلوژن ہوا۔ اس کے بعد تمام ستارے اور کہکشائیں، گیلیکسیز وجود میں آئیں۔ دوسرے مرحلے میں شمسی نظام بنا، پھر شمسی نظام کا ایک سیارہ زمین یعنی پلانٹ ارتھ اپنی موجودہ شکل میں وجود میں آیا۔ اس سیارہ زمین پر پانی، نباتات اور حیوانات وجود میں آئے۔ انسان اس زمین پر آباد ہوا۔ پھر انسانوں کے درمیان ایسے ربانی افراد پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کی خصوصی رہنمائی میں دنیا میں پیغمبرانہ مشن جاری کیا۔ ختم نبوت کے بعد تاریخ کا اگلا دور آیا۔ اس دور میں صلیبی جنگوں کا سلسلہ چلا۔ اس درمیان ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے تحت سائنسی ترقیاں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ جدید تہذیب یا ماڈرن سویلائزیشن وجود میں آئی۔ اس تہذیب نے انسان کے اوپر ترقی کے وہ دروازے کھولے جو اگرچہ بالقوہ طور پر ہمیشہ سے موجود تھے، لیکن بالفعل طور پر وہ بند پڑے ہوئے تھے۔ یہ تہذیب بظاہر ایک سیکولر تہذیب تھی، لیکن عملاً وہ پیغمبرانہ مشن کے موافق یعنی پرو پروفیٹک مشن
تہذیب کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس تہذیب نے فطرت کے جو راز دریافت کیے ان کو قرآن میں آفاق و انفس کا اظہار کہا گیا ہے۔ یہ تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے پیغمبر کے مشن کے لیے ایک مددگار تہذیب تھی۔ یہی وہ تاریخی واقعہ ہے جس کو حدیث میں تائید دین کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ جس خدا نے کائنات کی تخلیق کی، اسی خدا نے اپنی کتاب قرآن کو انسان کے پاس بھیجا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ تخلیق کے بارے میں خالق کا منصوبہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق موجودہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں انسان آزادانہ طور پر اپنا عمل کرے، انسان اپنے آپ کو ربانی شخصیت یعنی ربانی پرسنالٹی کی صورت میں ڈیولپ کرے۔ انسانی تاریخ کی بامعنی تعبیر یا میننگ فل انٹرپریٹیشن میں صرف ایک چیز لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، وہ یہ کہ اکثر لوگ اپنے خود ساختہ معیار یعنی سیلف سٹائلڈ کرائیٹیرین سے انسانی تاریخ کو جانچتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ انسانی تاریخ کو خالق کے مقرر کردہ معیار کی روشنی میں دیکھا جائے۔ ایسا کرنے کی صورت میں پوری تاریخ ایک بامعنی تاریخ بن جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ انسانی دنیا اور مادی دنیا میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مادی دنیا فطرت کے لازمی قوانین کے تحت چل رہی ہے، اس لیے فطرت کو سمجھنے کا ایک معلوم حتمی معیار موجود ہے۔ اس معیار کو برطانوی سائنسدان نیوٹن نے فطرت کے مطالعے پر کامیابی کے ساتھ منطبق کیا۔ اس کا انطباق یا اپلیکیشن درست ثابت ہوا، لیکن انہی قوانین کو کمیونزم کے بانی کارل مارکس نے انسانی تاریخ پر منطبق کرنا چاہا تو وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ خالق نے انسان کو استثنائی طور پر سوچنے اور عمل کرنے کی آزادی عطا کی ہے۔ اس بنا پر انسانی تاریخ کا واحد غیر متغیر نقشہ نہیں بن سکتا۔ انسانی تاریخ کے مطالعے میں یہ کرنا ہوگا کہ اس کے متعلق حصے یعنی ریلیونٹ پارٹ کو غیر متعلق حصے یا ارریلیونٹ پارٹ سے الگ کیا جائے، یعنی تاریخ کے مختلف اجزاء کو سارٹ آؤٹ کر کے دیکھا جائے۔ غیر متعلق اجزاء کو الگ کر کے متعلق اجزاء کی روشنی میں انسانی تاریخ کی تصویر بنائی جائے۔ اس عمل کے بغیر تاریخ کی بامعنی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ دنیا اس لیے بنائی گئی تاکہ انسان فطرت کے قوانین کا مطالعہ کرے اور ایک تہذیب وجود میں لائے۔ یہ کام 21ویں صدی میں اپنی تکمیل تک پہنچ چکا۔ اب دوسرا کام یہ ہے کہ اعلیٰ اللہ پر مبنی ایک برتر ربانی تہذیب کی تشکیل دی جائے۔ اس برتر تہذیب کو وہ لوگ وجود میں لا سکتے ہیں جنہوں نے موجودہ دنیا میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہو۔ آخرت کی دنیا میں پوری تاریخ سے ایسے تیار شدہ اشخاص یا پریپیئرڈ پرسنالٹیز کو منتخب کر کے جنت کی عظیم دنیا میں جمع کر دیا جائے گا تاکہ وہ اگلی برتر تہذیب میں زندگی گزاریں۔ منسوخ موقوف۔ دین کے احکام ممکن طور پر دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو قابل تنسیخ ہو اور دوسرا وہ جن کو منسوخ تو نہ کیا جا سکتا ہو لیکن ان کو وقتی طور پر موقوف کرنا درست ہو۔ کسی شرعی حکم کو منسوخ یا ایبروگیٹ کرنا ایک اصولی معاملہ ہے، اور اصولی معاملے میں تغیر کا حق صرف شارع کو ہے، اور جہاں تک موقوف یا سسپینڈ کرنے کا معاملہ ہے وہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، اور امت کے علماء دلائل شرعیہ کے ذریعے بطور اجتہاد ایسا کر سکتے۔ ہجرت کے بعد وقتی طور پر قبلہ یہود کو قبلہ مسلمین قرار دے دیا گیا، لیکن بات کو
یہ حکم متروک ہو گیا اور کعبہ ابدی طور پر اہل اسلام کا قبلہ قرار پایا۔ اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس حکم میں تغیر کرے۔ کسی حکم کو موقوف قرار دینے کا معاملہ ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ مثلاً اعداد قوت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور 3 مرتبہ کہا الا ان القوة الرمی، صحیح مسلم۔ موجودہ زمانے میں اس حکم کی حیثیت ایک موقوف حکم کی ہے، لیکن اگر کسی وقت حالات کا تقاضا ہو کہ رمی یعنی تیر اندازی کے طریقے کو دوبارہ اختیار کیا جائے تو اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ کسی حکم کا موقوف ہونا ہمیشہ مشروط معنی میں ہوتا ہے۔ کسی حکم کو منسوخ قرار دینے کا اختیار صرف شارع کو ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ اس کے برعکس جہاں تک موقوف قرار دینے کا معاملہ ہے، یہ ایک اجتہادی فعل ہے۔ امت کے علماء کو یہ حق ہے کہ وہ قانون ضرورت یا لا آف نیسیسٹی کے تحت کسی حکم کو وقتی طور پر موقوف قرار دے دیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اصحاب رسول کے زمانے میں اہل فتنہ سے قتال کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ حکم چونکہ شریعت کے متن میں موجود ہے، اس لیے کوئی شخص اس کو منسوخ نہیں قرار دے سکتا، البتہ ضرورت شریعہ کے تحت بطور اجتہاد اس حکم کو موقوف قرار دیا جا سکتا ہے۔ رسول، صحابی، کافر۔ کسی لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے اور ایک اس کا اصطلاحی مفہوم۔ جب ایک لفظ ایک مخصوص اصطلاح یعنی ٹرم کے معنی میں بولا جانے لگے تو اس لفظ کو اس کے مخصوص اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا جائے گا۔ تو اس لفظ کو اس کے مخصوص اصطلاحی مفہوم ہی میں استعمال کیا جائے گا، کسی اور معنی میں اس کو استعمال کرنا درست نہ ہوگا۔ یہ اصول مذہب کے شعبوں میں بھی ہے اور سیکولر شعبوں میں بھی۔ اسلام میں رسول اور صحابی اور کافر کے الفاظ اصطلاحی الفاظ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ان الفاظ کے اصطلاحی معنی ہی میں استعمال کیا جائے گا، کسی اور معنی میں ان کا استعمال درست نہ ہوگا۔ اسلام میں رسول ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ اصطلاح کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہے فرستادہ خدا یا میسنجر آف گاڈ۔ صحابہ سے مراد رسول اللہ کا وہ معاصر انسان ہے جس نے براہ راست آپ سے دین کو پایا ہو اور اس کو اخلاص کے ساتھ اپنا لیا۔ اسی طرح اسلام میں کافر بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ کافر کا لغوی مفہوم ہے انکار کرنے والا، مگر اصطلاحی اعتبار سے اس کا مطلب ہے منکر رسول، یعنی رسول اللہ کا وہ معاصر انسان جس نے براہ راست رسول سے دین کو پایا لیکن اس نے اس کا اعتراف نہیں کیا بلکہ وہ اس کا منکر بن گیا۔ اس اعتبار سے اسلام میں کافر کا مطلب ہے معاصر منکر رسول۔ کافر کوئی قومی لقب نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو وہ کافر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصلاً ہر آدمی ایک انسان ہے۔ دنیاوی تعلقات کے اعتبار سے ایک انسان اور دوسرے انسان میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ قیامت میں اللہ رب العالمین کسی انسان کو جو درجہ دے وہی اس کا درجہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ بطور خود
کسی کو غیر قوم یا کافر قوم کہے۔ کافر کے لفظ کا رواجی استعمال ہم اور غیر وی اینڈ دے کا تصور پیدا کرتا ہے، حالانکہ اسلام کے مطابق صحیح تعلق وہ ہے جو ہم اور ہم وی اینڈ وی کے تصور پر قائم ہو۔ رسول اللہ کا کارنامہ۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ انسانی تاریخ کے لیے پیغمبر اسلام کی دین یعنی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ آپ کی دین خاص طور پر دو چیزیں ہیں: موحدانہ تصور خدا یعنی مونوتھیسٹک کانسیپٹ آف گاڈ، عملی آئیڈیلزم پریکٹیکل آئیڈیلزم۔ یہ دونوں چیزیں انسانی ترقی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، مگر تاریخ میں یہ دونوں چیزیں مفقود رہیں۔ انسان ہمیشہ سے خدا کو مانتا تھا، لیکن وہ خدا کے ساتھ مشرکانہ تصورات کو ملائے ہوئے تھا۔ وہ خالص توحید پر قائم نہ تھا۔ پیغمبر اسلام نے انسان کو بے آمیز توحید پر قائم کیا۔ یہ بلا شبہ انسان کے لیے پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا نظریاتی تحفہ تھا، کیونکہ یہ صرف خالص توحید ہے جس کے ذریعے خدا کا تصور صحیح بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ دوسری چیز عملی آئیڈیلزم یعنی پریکٹیکل آئیڈیلزم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ آئیڈیلزم کو چاہنے والا بنا رہا، لیکن آئیڈیلزم عملی طور پر کبھی انسان کو حاصل نہ ہو سکی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے اس راز کو نہیں جانا کہ اگرچہ وہ پیدائشی طور پر معیار پسند ہے، لیکن مختلف اسباب سے اس دنیا میں عملاً آئیڈیلزم کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ انسان خود اپنے کو معیار پسند یعنی آئیڈیلسٹ بنا سکتا ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں اس قسم کے معیار کا حصول ممکن نہیں۔ اس لیے اجتماعی زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی عملی آئیڈیلزم پر راضی ہو جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو نہ صرف بتایا بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کا کامل نمونہ بھی قائم کر دیا۔ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی اس اصول کا عملی نمونہ ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگرچہ آپ کو کامل یقین تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن معاہدہ حدیبیہ کے وقت جب فریق مخالف نے اصرار کیا وہ معاہدے کے متن سے محمد رسول اللہ کا لفظ نکال دیا جائے اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے، تو آپ فوراً اس پر راضی ہو گئے۔ آپ کی یہ رضامندی عملی آئیڈیلزم کی بنیاد پر تھی، نہ کہ خالص آئیڈیلزم کی بنیاد پر۔ رے آف ہوپ۔ تخلیق کے قانون کے مطابق موت ہر عورت اور ہر مرد پر آتی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ آدمی موجودہ دنیا سے مکمل طور پر جدا ہو جائے اور اس دنیا میں پہنچ جائے جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ آخرت کی دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی دنیا ہے۔ وہاں والامر یومئذ للہ الانفطار کا اصول رائج ہے۔ موجودہ دنیا بھی اللہ کے حکم کے تحت ہے، لیکن یہاں سب کچھ غیب میں ہو رہا ہے۔ آخرت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی ہستی ایک مشہود ہستی بن جائے گی، جہاں بندہ براہ راست طور پر اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پائے گا۔ اللہ کا تصور یہ ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جب موت آتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک ایسے سفر کی طرف جانا ہوتا ہے جہاں اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہونے والی ہے، جہاں بندہ اپنے کو معبود کے سامنے
کھڑا ہوا پائے گا۔ جب معبود رحمان و رحیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اور رب کی یہ ملاقات یقیناً ایک پر امید ملاقات ہو۔ یہاں بندہ اپنے رب کی طرف سے وہ چیز پائے گا جس کی امید وہ ایک مہربان رب سے کیے ہوئے تھا۔ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، انا عند ظن عبدی بی، مسند احمد، یعنی میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ رب العالمین ایک رحیم و کریم رب ہے، اس کی مہربانیاں ہر مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ایسا انسان ضرور یہ بھی مانے گا کہ جب اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے رب کے سامنے کھڑا ہوا پائے گا جو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ بندے کا یہ احساس اس کو ضرور یہ یقین دے گا کہ میرا رب ایک مہربان رب ہے، وہ ضرور میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ یہ یقین کسی بندے کے لیے اس کی موت کو ایک مثبت موت بنا دیتا ہے۔ صبر کی عظمت۔ ایک حدیث رسول صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان نأسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر۔ یعنی انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ کے پاس وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو شخص غنا کا طریقہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے غنا میں اضافہ کرے گا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ نعمت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے، پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے مانگ کر حاصل کر لے، لیکن اس سے زیادہ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آدمی محنت کرے اور خود اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرے۔ اس دنیا میں محنت کے ذریعے پانے کے مواقع ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کو وہ اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرے۔ محنت کے ذریعے حاصل کرنا کوئی سادہ بات نہیں، یہ بہت سے مزید فوائد کا ذریعہ ہے۔ آدمی جب ذاتی محنت سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی سوچ میں اضافہ کرتا ہے، وہ منصوبہ بندی کا طریقہ دریافت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ سنجیدہ بناتا ہے، وہ اپنے شکر کے جذبات میں اضافہ کرتا ہے، وہ اپنے اندر ذہنی ارتقاء کے عمل کو جاری کرتا ہے وغیرہ۔ اجتہاد کا فقدان۔ امت کے دور زوال کے بارے میں ایک پیشن گوئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں، تنزع عقول اکثر ذلك الزمان ويخلف له حباء من الناس لا عقول لهم، سنن ابن ماجہ۔ یعنی اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی اور ذروں کی طرح لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے پاس عقلیں نہ ہوں گی۔ عقل یا ریزن تو فطرت کا ایک عطیہ ہے۔ عقل کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی نسلوں میں عقل رہے اور بعد کی نسلوں میں وہ چھن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل کا چھننا
عضویاتی معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ یا انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں ہے۔ یعنی عقل تو موجود ہوگی لیکن سمجھداری موجود نہ ہوگی۔ مزید غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی نسلوں میں اجتہادی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ حالات کے مطابق شریعت کی تطبیق نو یعنی ری ایپلیکیشن کر کے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کی پیروی کریں۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت اجتہاد کا خاتمہ کلی طور پر نہ ہوگا، وہ اس معنی میں ہوگا کہ جہاں مجبوری یا کمپلشن کی صورت ہو وہاں تو وہ اجتہاد پر عمل کریں گے، لیکن جہاں مجبوری کی صورتحال نہ ہوگی وہاں وہ اپنے روایتی ذہن پر قائم رہیں گے اور اجتہاد نہ کر سکیں گے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں حج کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقامات سے اونٹ پر سفر کر کے مکہ پہنچیں۔ قدیم زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، مگر موجودہ زمانے میں جب مشینی سواری کا دور آیا تو اب کوئی حاجی ایسا نہیں کرتا کہ وہ اب بھی سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کرے اور اس طرح مقامات حج تک پہنچے، بلکہ اب تمام حاجی یہی کرتے ہیں کہ دور کے مقامات سے وہ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور قریب کے مقامات سے کاروں اور بسوں پر۔ حالانکہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ علماء نے جمع ہو کر یہ فتویٰ دیا ہو کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حیوانی سواری کے بجائے مشینی سواری پر سفر کر کے مقام حج تک پہنچیں۔ واقعات بتاتے ہیں کہ زمانے کے حالات میں اور بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، تاہم امت کے عوام یا علماء اس معاملے میں ایسا نہ کر سکے کہ وہ اجتہاد کریں اور قدیم طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے پر عمل کریں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جدوجہد کا طریقہ بدل گیا ہے۔ قدیم زمانے میں کسی مقصد کے حصول کے لیے متشددانہ جدوجہد یا وائلنٹ سٹرگل کا طریقہ رائج تھا، مگر موجودہ زمانے میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں کہ اب متشددانہ جدوجہد کا طریقہ غیر مؤثر بن گیا۔ اب یہ ممکن ہو گیا کہ پرامن جدوجہد یا پیسفل سٹرگل کے ذریعے ہر قسم کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ ایسی حالت میں اجتہاد کا تقاضا تھا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان تشدد کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور امن کے طریقے کو پوری طرح اختیار کر لیں، مگر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے۔ حالانکہ اس معاملے میں حدیث رسول میں پیشگی طور پر رہنمائی موجود تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں، ما خیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین احدہما ایسر من الآخر الا اختار ایسرہما، صحیح مسلم۔ یعنی آپ کو جب بھی دو کاموں میں ایک اختیار کرنا ہوتا جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے۔ یہ ظاہر ہے کہ متشددانہ طریقہ کار کے مقابلے میں پرامن طریقہ کار آسان ہے۔ ایسی حالت میں حدیث رسول کے مطابق مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ متشددانہ طریقہ کار کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف پرامن طریقہ کار پر عمل کریں، مگر اجتہاد کے فقدان کی بنا پر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے۔ رسول اور اصحاب رسول۔ تمام پیغمبروں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ حضرت علی رسول اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کو پہلی بار دیکھتا مرعوب ہو جاتا، جو ساتھ بیٹھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ سنن الترمذی۔
ایک حدیث جامع الاصول میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہوں۔ نمبر 2، غصے میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں۔ نمبر 3، محتاجی اور امیری میں دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں۔ نمبر 4، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ نمبر 5، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں۔ نمبر 6، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ نمبر 7، اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو۔ نمبر 8، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو۔ نمبر 9، میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو، اور ایسی گھڑی جب کہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ان کے گھر میں تھے، آپ نے خادمہ کو بلایا، اس نے آنے میں دیر کر دی، آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا۔ ام سلمہ نے پردے کے پیچھے جا کر دیکھا تو خادمہ کو کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ نے خادمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر قیامت کے دن مجھے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ کو اس مسواک سے مارتا۔ لولا خشیت القود یوم القیامت لاوجعتک بہذا السواک۔ الادب المفرد للبخاری۔ بدر کی جنگ 2 ہجری میں ہوئی۔ جو لوگ قیدی بن کر آئے وہ رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے، مگر آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ ان قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو تھا۔ وہ اپنی شاعری سے رسول اللہ کے بارے میں گستاخانہ تقریر کرتا تھا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس کے سامنے والے دانت توڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ یہ تقریر نہ کر سکے، لیکن آپ نے فرمایا، اگر میں ایسا کروں تو خدا میرا چہرہ بگاڑ دے گا، اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں۔ لا امثل به فیمثل اللہ بی وان کنت نبیہ۔ حسن بصری تابعی نے ایک بار اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کہ میں نے 70 بدری صحابیوں کو دیکھا ہے، ان کا لباس زیادہ تر صوف کا ہوتا تھا، اگر تم ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ مجنون ہیں، اور اگر وہ تم کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ما لہؤلاء من خلاق۔ اور اگر وہ تمہارے بروں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتے۔ ما یؤمن ہؤلاء بیوم الحساب۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اس امت کے بہترین لوگ تھے۔ وہ بہت اچھے دل والے، بہت گہرے علم والے اور تکلفات سے دور تھے۔ رسول اور اصحاب رسول کی یہ زندگی اختیاری زندگی تھی، وہ کسی مجبوری کی بنا پر نہ تھی۔ یہی طریقہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ معاون اسلام تہذیب یا سویلائزیشن کیا ہے؟ تہذیب ایک جدید اصطلاح ہے۔ اس سے مراد سوشل ترقی کا وہ اسٹیج ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہو۔ Civilization is an advanced stage of human society where people live with a reasonable degree of organization and comfort and can think about things like art and education. کلچر ایک قومی ظاہرہ ہے، اس کے مقابلے میں تہذیب ایک عمومی انسانی ظاہرہ۔ تاریخ میں بہت سی تہذیبیں شمار کی جاتی ہیں، لیکن مبنی بر فطرت ظاہرے کے اعتبار سے ایک ہی واقعہ ہے جس کو تہذیب کہا جا سکتا ہے، اور وہ مغربی تہذیب یا ویسٹرن سویلائزیشن ہے۔ دوسری تہذیبیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے قومی کلچر تھیں، نہ کہ کامل معنوں میں تہذیب۔ اس سلسلے میں امریکی مصنف کی کتاب بہت مشہور ہوئی۔ سیموئل پی ہنٹنگٹن نے دی کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ دی ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر
1996۔ اس کتاب کا ٹائٹل میرے نزدیک کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ مصنف نے کتاب کا ٹائٹل تہذیبوں کا تصادم بنایا ہے، مگر کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کا موضوع اپنی حقیقت کے اعتبار سے قومی انٹرسٹ ہے، نہ کہ تہذیبوں کا تصادم۔ مغربی تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے مغربی تہذیب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مبنی بر فطرت تہذیب ہے۔ اس اعتبار سے وہ پوری انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے۔ کچھ مقامی اثرات کی بنا پر اس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے، لیکن مقامی اثرات کو حذف کر کے دیکھا جائے تو وہ بلا شبہ ایک انسانی تہذیب ہے۔ ہر گروہ اس میں برابر کا حصے دار ہے، حتیٰ کہ مسلم گروہ بھی۔ اضافی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جائے تو مغربی تہذیب کو اسلامی تہذیب کہنا بجا طور پر درست ہوگا۔ دوسری تہذیبیں پولیٹیکل اقتدار کے تحت بنی، اس کے برعکس مغربی تہذیب بنیادی طور پر اس وقت بنی جبکہ غیر پولیٹیکل سائنسدانوں نے کائنات کے فطری قوانین یعنی لاز آف نیچر کو دریافت کیا۔ قرآن کی ایک متعلق آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کو اپنی طرف سے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تسخیر کا مطلب ہے تابع بنانا، ٹو سبجیکٹ۔ تابع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو جس طرح چاہے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے۔ مثلا گھوڑا اور بیل میں پیدائشی طور پر یہ صفت ہے کہ انسان جب ان کو اپنا تابع بنا کر کوئی خدمت لینا چاہے تو وہ بآسانی انسان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ یہی حال تمام ان چیزوں کا ہے جو ہمارے آس پاس اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی دوسری مثال ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی گھوڑے کی طرح خارجی دنیا میں پیشگی طور پر موجود نہ تھی، وہ انسان کے لیے ایک ایسی چیز تھی جس کو وہ دریافت کرے، اس کے بعد ہی وہ انسان کے لیے قابل استعمال بنتی ہے۔ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ دوسرا کام کیا، اس نے ٹیکنالوجی کی مختلف صورتوں کو دریافت کیا اور پھر تجربے کے ذریعے ان کو اپنے لیے قابل استعمال بنایا۔ اس اعتبار سے پوری کائنات انسان کے لیے ایک مسخر کائنات ہے۔ کچھ چیزیں براہ راست طور پر انسان کے قبضۂ قدرت میں ہیں، مثلا گھوڑا، اور کچھ چیزیں بالواسطہ طور پر انسان کے لیے قابل استعمال ہیں، مثلا موٹر کار اور ہوائی جہاز وغیرہ۔ اس اعتبار سے پوری دنیا کو معاون انسان دنیا کہا جا سکتا ہے۔ تردیدی لٹریچر۔ قرآن کی ایک تعلیم یہ ہے کہ دعوت حق کا کام مثبت انداز میں کیا جائے، منفی انداز میں نہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کی مندرجہ ذیل آیت کا مطالعہ کیجیے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالی دینے لگیں گے۔ قرآن کی یہ آیت جب اتری تو اولاً اس کا خطاب اصحاب رسول سے تھا۔ حدیث و سیرت کے ذخیرے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ اس زمانے کے غیر مسلموں سے سب و شتم کی زبان بولتے تھے۔ سب و شتم کا لفظ یہاں شناعت کے اعتبار سے آیا ہے، نہ کہ واقعہ کے اعتبار سے۔ اصل میں جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ بعض صحابی نے غیر احسن مجادلہ کی زبان میں بعض یہود سے گفتگو کی۔ مثلا ایک یہودی نے کہا کہ موسیٰ تمام عالم سے افضل ہے۔ اس کو سن کر ایک صحابی نے کہا کہ محمد تمام اہل عالم سے افضل ہے۔ یہ بات بڑھی یہاں تک کہ صحابی نے یہودی کو مار دیا۔ مذکورہ آیت میں اہل ایمان کو اسی قسم کے غیر احسن مجادلے سے روکا گیا ہے، کیونکہ جب بھی غیر احسن انداز میں مجادلہ کیا جائے گا
تو اس کا رد عمل یعنی ری ایکشن ہوگا۔ اس اصول کی روشنی میں تردیدی انداز دعوت یقینی طور پر غیر اسلامی انداز دعوت ہے، کیونکہ اگر آپ رد عیسائیت اور رد یہودیت کے اسلوب میں کتابیں لکھیں گے تو دوسرا فریق بھی رد اسلام کے انداز میں کتابیں لکھے گا۔ تردیدی اسلوب کا رد عمل ہمیشہ تردیدی اسلوب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تردیدی اسلوب کی کوئی حد نہیں۔ تردیدی اسلوب جس طرح دوسرے مذاہب کے خلاف ممکن ہے، ٹھیک اسی طرح وہ اسلام کے خلاف بھی ممکن ہے۔ یہ اسلوب کی بات ہے، نہ کہ حق و ناحق کی بات۔ موجودہ زمانے میں مناظرہ یعنی ڈیبیٹ کا طریقہ نتیجے کے اعتبار سے اسی سب و شتم کا طریقہ ہے۔ دعوت کا مؤثر اسلوب صرف مثبت اسلوب ہے، تردیدی اسلوب ہرگز نہیں۔ دنیا کی تخلیق۔ سائنسی دریافت کے مطابق تقریباً 13 بلین سال پہلے خلا یعنی اسپیس میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اس دھماکے کے بعد ہماری دنیا کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ایک منصوبہ بند پروسیس یعنی ویل کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت پوری کائنات وجود میں آئی۔ کہکشائیں، گیلیکسی وجود میں آئیں، شمسی نظام، سولر سسٹم بنا، سیارہ ارض کی تخلیق ہوئی، پانی، ہوا، سبزہ اور حیوانات وجود میں آئے۔ آخر میں انسان کی آبادی شروع ہوئی، یہاں تک کہ موجودہ آباد دنیا وجود میں آئی۔ دنیا میں پیش آنے والے ان واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا کی تخلیق ایک منصوبہ بند انداز میں ہوئی۔ دنیا کے آغاز سے لے کر اب تک جو باتیں پیش آ رہی ہیں وہ سب اسی منصوبہ بند تخلیق کی تائید کرتی ہیں۔ اس کے سوا اس ظاہرے کی کوئی اور توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے دنیا کا انجام کیا ہے؟ قرآن اس واقعے کو جاننے کا مستند ذریعہ ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ابتلا کے لیے پیدا کیا، یعنی ایک تربیتی کورس سے گزار کر ایسے لوگوں کو جاننا جو قابل انتخاب ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ریکارڈ کی بنیاد پر ان کو منتخب کرے گا اور ان کو آخرت کی ابدی جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں داخلہ کسی اور بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ صرف اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا یا صحیح استعمال کیا۔ اس نے اپنے قول و عمل سے اپنے اندر جو شخصیت تعمیر کی وہ جنت میں رہنے کے قابل ہے یا اس میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے پرابلم پرسن بنے یا وہ لوگوں کے درمیان پرامن طور پر رہے۔ اسی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یدخل الجنۃ اقوام افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، صحیح مسلم۔ یعنی جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کے دل کی مانند ہوں۔ تاریخ کا سفر۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ ربا یربو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام۔ المفردات فی غریب القرآن للراغب الاصفہانی، یعنی کسی چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر اس کو کمال تک پہنچانا۔ رب العالمین کی اس صفت کا اظہار مادی کائنات میں بھی ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں بھی۔ قرآن میں 7 بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں 6 ایام میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار یا 6 پیریڈز ہیں۔ قرآن سے یا سائنس سے واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ 6 ادوار سے مراد کیا ہے، لیکن قیاسی طور پر
اس کا ایک نقشہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مادی کائنات کا غالباً پہلا دور وہ ہے جس کو قرآن میں اشارتاً رتق اور فتق کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں دریافت ہونے والے اس عظیم کائناتی واقعے کو فریڈ ہائل نے بگ بینگ کا نام دیا ہے۔ اس کے مطابق کائنات اپنے آغاز میں ایک بہت بڑے ایٹم یعنی سپر ایٹم کی شکل میں خلا میں پیدا ہوا، پھر اس گولے میں ایک دھماکہ ہوا، جس کے بعد اس گولے کے تمام پارٹیکل وسیع خلا میں پھیل گئے اور دھیرے دھیرے موجودہ کائنات بنی۔ نمبر 2، دوسرا دور غالباً وہ ہے جس کو امریکی سائنسدان ایلن بوس نے لٹل بینگ کا نام دیا ہے۔ یہ دور وہ ہے جو شمسی نظام یعنی سولر سسٹم سے شروع ہوا۔ یہ شمسی نظام ہماری قریبی کہکشاں ملکی وے کے ایک کنارے پر واقع ہے۔ اس سے مراد وہ پوری دنیا ہے جس کو شمسی نظام کہا جاتا ہے۔ اسی نظام کے اندر ہماری زمین یعنی پلینٹ ارتھ واقع ہے۔ نمبر 3، مادی دنیا میں غالباً پیش آنے والا تیسرا بڑا واقعہ وہ ہے جس کو واٹر بینک کہا جا سکتا ہے۔ زمین کی فضا میں پائی جانے والی 2 گیسوں کی ترکیب سے سیال پانی وجود میں آیا جو زندگی کے تمام اقسام کی اصل ہے۔ نمبر 4، مادی کائنات کا چوتھا واقعہ وہ ہے جس کو پلانٹ بینک کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد زمین کی سطح پر ہر قسم کی ہریالی وجود میں آئی اور زمین کا خشک کرہ ہر قسم کی ہریالی کے وجود میں آنے سے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ نمبر 5، اس کے بعد زمین پر وہ واقعہ وجود میں آیا جس کو اینیمل بینک کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد زمین پر ہر قسم کے حیوانات وجود میں آئے، مثلا مچھلی، چڑیا، ہر قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ ایک اندازے کے مطابق زمین پر زندہ انواع کی تقریباً 8.7 ملین قسمیں ہیں۔ نمبر 6، اس سلسلے میں وہ آخری واقعہ پیش آیا جس کو ہیومن بینک کہا جا سکتا ہے، یعنی انسان کا پیدا ہونا اور انسانی نسلوں کا زمین کے اوپر آباد ہونا۔ انسانی دور زمین کا آخری دور ہے۔ اس کے بعد جو دور آئے گا وہ آخرت کا ابدی دور ہوگا۔ انسانی تاریخ، یہی معاملہ انسان کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ رب العالمین جس طرح عالم مادی کی ربوبیت کر رہا ہے، اسی طرح وہ انسانی تاریخ کو بھی مینج کر رہا ہے تاکہ وہ درست سمت میں سفر کرتے ہوئے اپنی آخری مطلوب منزل تک پہنچ جائے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ کے سفر کے بنیادی طور پر 6 مراحل ہیں۔ یہ تاریخ انسان اول آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اب 21ویں صدی میں وہ غالباً اپنے سفر کے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ یہ مراحل ممکن طور پر حسب ذیل ہیں: انبیاء کا دور، ابراہیمی منصوبے کا دور، خاتم النبیین کا دور، امت مسلمہ کا دور، مغربی اقوام کا دور اور فائنل دور۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے اس کو سیارہ ارض یعنی پلینٹ ارتھ پر آباد کیا۔ اس طرح انسان کی تاریخ بننا شروع ہوئی۔ تخلیقی منصوبہ یعنی کریشن پلان کے مطابق انسان کی آخری منزل جنت یا پیراڈائز ہے۔ جنت گویا انسان کا ابدی ہیبیٹٹ یا ایٹرنل ہیبیٹٹ ہے۔ جنت وہ آفاقی جگہ ہے جہاں وہ لوگ ابدی طور پر رہیں گے جو موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو جنت کے لیے اہل یا کمپیٹنٹ ثابت کریں۔ تخلیقی منصوبے کے مطابق انسان کی زندگی 2 ادوار میں تقسیم ہے: موت سے پہلے کی دنیا اور موت کے بعد کی دنیا۔ موت سے پہلے کی دنیا گویا ایک تربیت گاہ یا نرسری کی حیثیت رکھتی ہے، اور موت کے بعد کی دنیا اس کا مطلوب ہیبیٹٹ ہے جہاں اس کو کامل فلفلمنٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ موجودہ دنیا انتخاب کی دنیا یا سلیکشن گراؤنڈ ہے، اور بعد کی دنیا وہ ہے جہاں منتخب افراد
اپنے آئیڈیل کے مطابق ابدی طور پر زندگی گزاریں گے۔ رہنمائی کا انتظام۔ اس تخلیقی نقشے کے مطابق انسان کے لیے ایک رہنمائی یعنی گائیڈنس کی ضرورت تھی تاکہ یہاں پیدا ہونے والے عورت اور مرد صحیح راہ یا رائٹ پاتھ پر چلیں اور غلط راہوں میں بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے لیے خالق نے ہر نوعیت کا انتظام فرمایا۔ جو لوگ اس انتظام سے رہنمائی لیتے ہوئے زندگی گزاریں وہ یقینی طور پر غلط سمتوں میں بھٹکنے سے بچیں گے اور اپنی زندگی کو فلاح کی زندگی بنانے میں کامیاب رہیں گے۔ رہنمائی کے معاملے میں خالق نے مختلف سطحوں پر اعلیٰ انتظام کیا ہے۔ پہلی سطح فطرت کی سطح ہے۔ فطرت کی سطح پر انسان کو پیدائشی طور پر نیک اور بد کی تمیز عطا فرمائی ہے۔ انسان اگر اپنے شعور کو زندہ رکھے تو یقیناً فطرت کی رہنمائی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دوسرا مرحلہ ارد گرد کی کائنات ہے۔ ہمارے گرد و پیش جو مادی کائنات ہے اس میں خالق نے ہر اچھی بات کے مادی نمونے یا میٹیریل السٹریشنز رکھ دیے ہیں۔ آدمی کا شعور اگر بیدار ہو تو وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا میں ہر دن اپنے لیے خاموش رہنمائی پا سکتا ہے۔ رہنمائی کی تیسری سطح یہ ہے کہ خالق نے ہر زمانے میں اور ہر مقام پر اپنے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو ان کی اپنی قابل فہم زبان میں فلاح کا راستہ بتاتے رہے۔ 7ویں صدی میں خالق نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے رہنمائی کی مستند کتاب یا اوتھینٹک بک بھیج دی۔ پیغمبر آخر الزماں کے بعد یہ رہنمائی اس طرح جاری ہے کہ ایک طرف قرآن اور پیغمبر کا اسوہ لفظی رہنمائی کی صورت میں موجود ہے اور دوسری طرف اللہ کی توفیق سے زندہ رہنما برابر اٹھ رہے ہیں۔ اس حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ سنن ابی داؤد۔ یعنی بے شک اللہ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایسے افراد بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید یا ریوائول کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں پیغمبر کی آمد کا سلسلہ شخصی معنوں میں ختم ہو جائے گا، مگر اس وقت بھی پیغمبرانہ رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امت میں ایسے اہل علم افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو اللہ کی توفیق سے امت اور عام انسانوں کو خدائی سچائی سے باخبر کرتے رہیں۔ ان مجددین اور ان کے ساتھیوں کی درست کارکردگی کی یہ ضمانت ہوگی کہ لوگوں کو ہمیشہ یہ موقع حاصل رہے کہ ایسے ہر فرد کے کام کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانچیں اور صرف اس رہنمائی کو قبول کریں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ جو رہنمائی قرآن و سنت کے معیار یعنی کرائیٹیرین پر نہ اترے اس کو رد کر دیا جائے۔ اس تشریح کے مطابق انسانی تاریخ کا یہ سفر اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے وہ عمل کریں جو آخرت میں ان کے کام آنے والا ہے۔ تعارفی ماڈل۔ ہر عورت اور مرد جو اس دنیا میں آتے ہیں وہ فطری طور پر بہت سی خواہشات یا ڈیزائرز لے کر آتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ان خواہشوں کی تکمیل کرے، لیکن ہر انسان آخر میں محسوس کرتا ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود وہ فلفلمنٹ سے محروم رہا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ انسان کو اس کا اپنا ہیبیٹٹ نہیں ملا۔ انسان دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں چڑیوں کو ان کا ہیبیٹٹ ملا ہوا ہے، مچھلیوں کو ان کا ہیبیٹٹ ملا ہوا ہے، لیکن انسان اپنے ہیبیٹٹ سے محروم ہے۔ کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ ایک مکمل کائنات ہے۔ اس دنیا میں ہر طرف کامل ڈیزائن ہے،
اس دنیا میں ہر طرف اعلیٰ منصوبہ ہے، اس دنیا میں ہر طرف ذہانت کے نمونے ہیں، مگر انسان کا ہیبیٹٹ وسیع دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ اس معاملے کو دیکھ کر ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ بظاہر انسان بھٹک کر ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جو اس کے لیے نہیں بنائی گئی۔ It appears that the world was not made for him۔ انسان کا ہیبیٹٹ بظاہر اس دنیا میں ایک گمشدہ آئٹم یعنی مسنگ آئٹم ہے۔ اب اگر آپ اس نظر سے قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ دریافت کریں گے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس گمشدہ آئٹم کی نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن کے علمی مطالعے سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب عظمت قرآن صفحات 151۔ قرآن کے مطابق یہ گمشدہ آئٹم وہی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے جنت کے بارے میں قرآن انسان کو خطاب کرتے ہوئے بتاتا ہے، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔ مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ موجودہ سیارہ ارض یا پلانٹ ارتھ میں وہ تمام آئٹم موجود ہیں جن کی خواہش انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر یہ تمام خواہشیں غیر کامل حالت میں ہیں۔ کوئی بھی خواہش یہاں کامل حالت میں موجود نہیں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی تمام اعلیٰ چیزوں کا تجربہ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو دنیا میں ملا تھا، اور جنت دنیا کی متشابہ یعنی سملر ہوگی۔ اس پورے معاملے پر غور کیجیے تو آپ یہ دریافت کریں گے خالق نے انسان کو ایک مکمل وجود کی حیثیت سے پیدا کیا اور اس کو موجودہ زمین پر بسایا، مگر انسان اور اس زمین کے اندر ایک عدم مطابقت تھی۔ وہ یہ کہ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے فلفلمنٹ چاہتا تھا، لیکن اس دنیا میں انسان کو کوئی بھی چیز کامل فلفلمنٹ کے درجے میں حاصل نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو چیزیں انسان کو ملتی ہیں وہ صرف بقدر ضرورت ملتی ہیں، وہ انسان کو بقدر فلفلمنٹ نہیں حاصل ہوتی۔ اس محرومی کی بنا پر انسان اس دنیا میں ماہی بے آب یا فش وداؤٹ واٹر کی طرح تڑپتا ہے، اور اسی حال میں مر کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مطالعے کے مطابق موجودہ کائنات ایک مکمل کائنات ہے، اس میں کوئی نقص موجود نہیں۔ قرآن بھی دعوے کی زبان میں کہتا ہے کہ اگر تم اس کائنات کا مطالعہ کرو تو تم پاؤ گے کہ یہ ایک بے نقص کائنات یا فلالیس یونیورس ہے۔ آپ کا مطالعہ ایک طرف یہ بتائے گا کہ موجودہ دنیا میں بظاہر انسانی تقاضے کے تمام آئٹم موجود ہیں، مگر یہ تمام آئٹم یہاں نامکمل حالت میں ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے باوجود انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اپنے فطری تقاضوں کا کامل فلفلمنٹ نہیں ملا۔ قرآن کی روشنی میں آپ کا مطالعہ بتائے گا کہ انسان کا اصل ہیبیٹٹ تو موت کے بعد کی دوسری زندگی میں ہے، جو ابدی بھی ہے اور کامل بھی۔ موجودہ دنیا میں خالق نے بطور رحمت خاص ایسا کیا ہے کہ انسان کے اصل ہیبیٹٹ کا ایک تعارفی ماڈل یا انٹروڈکٹری ماڈل رکھ دیا ہے، تاکہ انسان موت سے پہلے کے دور حیات میں موت کے بعد آنے والے دور حیات کا ابتدائی تعارف حاصل کر سکے، اور پھر اس کے مطابق اپنی ابدی زندگی کی تعمیر کرے۔ تصور دین۔ اسلام کی تاریخ اپنے آغاز کے بعد تقریباً 1000 سال تک سموتھلی چلتی رہی۔ 18ویں صدی عیسوی سے اس میں خلل واقع ہوا۔ اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ حدیث کے الفاظ میں مسلمانوں کے اندر سیف یعنی سوڈ داخل ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں سارا معاملہ جیپرٹائز ہو گیا۔ یہ سلسلہ 21ویں صدی کے فرسٹ کوارٹر تک جاری ہے۔ امام مالک نے اپنے استاد
صالح بن کیسان کے حوالے سے کہا تھا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی طریقے کو فالو کرنے سے درست ہوگا جس طریقے کو فالو کرنے سے اس کا ابتدائی حصہ درست ہوا تھا۔ مسند الموطا للجوہری۔ اس طریقے کو ایک لفظ میں منہج السلف کہا جا سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اسی منہج السلف کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ یہ منہج السلف کیا تھا؟ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عہد رسالت کے بعد اسلامی تاریخ میں عہد خلافت آیا۔ یہ دور اسلام میں گولڈن پیریڈ تھا۔ یہ دور تقریباً 40 سال تک جاری رہا۔ یہ دور شورا کے اصول پر قائم تھا، لیکن 40 سال کے بعد مسلم دور خاندانی حکومت یعنی ڈائنسٹی پر قائم ہو گیا۔ اس کے بعد مسلسل طور پر یہی دور جاری رہا۔ تمام علماء سلف جن کو ہم اکابر کہتے ہیں، انہوں نے اس نظام کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ان کا اجماع ہو گیا کہ اس سیاسی نظام کے خلاف خروج کرنا حرام ہے۔ ایک اعتبار سے یہی منہج السلف تھا۔ سلف نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ خاندانی حکومت کے تحت ایک چیز قائم ہو گئی جو عملاً حکومت کا اصل مقصد ہے۔ اس مقصد کو قرآن میں تمکین فی الارض کہا گیا ہے۔ آج کل کی زبان میں اس کو سیاسی استحکام یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہا جا سکتا ہے۔ خاندانی نظام حکومت کے تحت جب سیاسی استحکام قائم ہوا تو پیس اور نارمیلسی قائم ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں تمام دینی کام کسی رکاوٹ کے بغیر ہونے لگے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کہ قرآن محفوظ ہوا، حدیث کی جمع و تدوین ہوئی، فقہ سے متعلق سارے کام انجام پائے، اسلامی علوم کی تمام بنیادی کتابیں لکھی گئیں، مسجد اور مدرسے اور حج کا نظام قائم ہوا، اسلام کی دعوت و اشاعت مسلسل طور پر جاری رہی وغیرہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام میں ملوکیت آ گئی، ان کا کہنا بلا شبہ غلط ہے، اس لیے کہ مسئلہ ظاہری ڈھانچے کا نہیں ہے بلکہ معنوی پہلو کا ہے۔ حکومت سے اصل مقصود کسی ظاہری ڈھانچے کو قائم کرنا نہیں ہے بلکہ استحکام یا اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے، کیونکہ جب استحکام کی حالت قائم ہو جائے تو ہر قسم کا تعمیری کام کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کو قائم ہونے والا وہ دور جس کو خاندانی دور حکومت کہا جاتا ہے تمام علماء سلف نے قبول کر لیا، بلکہ اسی زمانے میں یہ مسئلہ بنا کہ قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کرنا حرام ہے۔ اسلام میں اصل اہمیت مقصد کی ہے، نہ کہ ڈھانچے کی۔ ڈھانچہ خواہ کوئی بھی ہو، اگر شریعت کا مقصد حاصل ہو رہا ہے تو اس ڈھانچے کو درست کہا جائے گا۔ مقاصد شریعت کی فہرست میں خود ساختہ اضافہ کر کے اگر کوئی شخص کہے کہ شریعت کا فلاں مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو یہ نظام ملوکیت کا نظام ہے، نہ کہ اسلام کا مطلوب نظام، تو اس کا ایسا کہنا قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ مقاصد شریعت میں استنباطی اضافہ کرنا بذات خود ناقابل قبول ہے۔ نظریاتی صحبت۔ جو اہل ایمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے، جن کو یہ موقع ملا کہ وہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کریں اور براہ راست طور پر آپ سے دین کی تعلیم حاصل کریں، ان کو صحابہ یا اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ اصحاب رسول کا یہ گروہ زیادہ تر قدیم عرب سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی تعداد عورت اور مرد کو ملا کر تقریباً 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ معلوم طور پر ابو الطفیل عامر بن واصلہ کنانی آخری صحابی رسول تھے۔ ان کی وفات غالباً 100 ہجری میں مکہ میں ہوئی۔ تاہم پیغمبر اسلام کی ایک توسیعی صحبت یا ایکسٹینڈڈ کمپینین شپ وہ ہے جس کو نظریاتی صحبت کہا جا سکتا ہے۔ صحبت کی یہ نسبت بعد کے زمانے میں بھی بدستور جاری ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو محمد بن عبداللہ کو رسول کی حیثیت سے دوبارہ دریافت کریں، جو آپ کی سنت کو اور آپ کے مشن کو اپنی زندگی میں کامل طور پر اپنائیں۔ یہ معاملہ ان کے لیے اتنا بڑا کنسرن بن جائے کہ وہ ہمیشہ اس سوچ میں رہیں کہ رسول اللہ کا طریقہ حقیقتاً کیا تھا، آپ نے اپنا مشن کس طرح چلایا۔ جو لوگ پیغمبر اسلام کو اس طرح اپنا کنسرن بنائیں اور اپنی سوچ میں پیغمبر اسلام کو شامل کریں، وہ گویا کہ فکری اور نظری اعتبار سے رسول اللہ کی صحبت میں جی رہے ہیں۔ وہ آج بھی رسول اللہ کے فیض سے اپنا حصہ پا رہے ہیں۔ وہ گویا کہ پیغمبر کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ گویا کہ پیغمبر کی صحبت میں نہ ہوتے ہوئے بھی پیغمبر کی صحبت کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نظریاتی معنوں میں اصحاب رسول کے گروہ میں شامل ہوئے۔ عملی معنوں میں صحبت رسول کی نسبت صرف ان لوگوں کو ملی جو آپ کے ہم زمانہ تھے، لیکن نظریاتی معنوں میں صحبت رسول کی نسبت انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی ملے گی جو پیغمبر اسلام کو اپنا کنسرن بنائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مطالعے اور غور و فکر کے ذریعے پیغمبر کو دوبارہ دریافت کریں گے اور نظریاتی معنوں میں وہ صحابی رسول قرار پائیں گے۔ سب سے بڑی قربانی۔ عبداللہ بن وابصہ العبسی اپنے باپ سے اپنے دادا کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں ہماری قیام گاہ پر منا میں آئے۔ ہم جمرہ اولا پر مسجد الخیف کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ اپنے اونٹ پر تھے اور اپنے پیچھے زید بن حارثہ کو بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم کو توحید کی طرف دعوت دی۔ خدا کی قسم ہم نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا اور ہم نے اچھا نہیں کیا۔ ہم آپ کے بارے میں سن چکے تھے اور یہ بھی سن چکے تھے کہ آپ حج کے موسم میں لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس کھڑے ہو کر ہمیں دعوت دیتے رہے اور ہم چپ چاپ سنتے رہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مائسرہ بن مسروق العبسی بھی تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس آدمی کی تصدیق کریں اور اس کو لے جا کر اپنے قافلے کے بیچ ٹھہرائیں تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا۔ خدا کی قسم اس کا دین غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، اس کو چھوڑو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو ہم میں سے کوئی ماننے والا نہیں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائسرہ کے بارے میں پر امید ہو گئے۔ آپ نے ان سے مزید گفتگو کی۔ مائسرہ نے جواب دیا کہ آپ کا کلام کتنا اچھا اور کتنا روشن کلام ہے، لیکن اگر میں اس کو مان لوں تو میری قوم میری مخالف ہو جائے گی، اور آدمی ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر قوم مدد نہ کرے تو دشمنوں سے مدد کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ السیرہ النبویہ لابن کثیر۔ سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی روش کے خلاف ایک روش اختیار کرے، وہ اپنی قوم کے عام مزاج کے خلاف کام کرے، وہ ایسی بات کہے جو قوم کے وقار سے ٹکراتی ہو، وہ ایسی پالیسی کی تبلیغ کرے جو قومی پالیسی سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ ایسا آدمی اپنی قوم سے کٹ جاتا ہے، وہ خود اپنوں کے درمیان اجنبی بن کر رہ جاتا ہے۔ رد عمل نہیں۔ جب کوئی بات آدمی کی پسند کے خلاف پیش آتی ہے تو ایسے موقع پر لوگ فوراً رد عمل یا ری ایکشن کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ غلطی پر غلطی کا اضافہ ہے۔ جب آپ ناپسندیدہ بات پر رد عمل یا ری ایکشن کا اظہار کریں تو اس کے بعد ہمیشہ جوابی رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح رد عمل کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی چین ری ایکشن۔ اجتماعی زندگی میں
یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ ہر قیمت پر چین ری ایکشن سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر آپ کی زندگی پرسکون زندگی بن جائے گی۔ یہ ایک حکمت کی بات ہے۔ اس حکمت کا تعلق فرد کی زندگی سے بھی ہے اور اجتماع کی زندگی سے بھی، خاندانی زندگی سے بھی ہے اور سماجی زندگی سے بھی۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پہلی غلطی سے نہیں بچاتے، اور جب آپ پہلی غلطی کرتے تو اس کے بعد لازماً دوسری غلطی وجود میں آئے گی، اور پھر ایسا ہوگا کہ چین ری ایکشن کا سلسلہ قائم ہو جائے گا جو صرف تباہی کی حد پر جا کر ختم ہوگا۔ مسلم قومیں تقریباً 200 سال سے نفرت اور تشدد کا شکار ہیں۔ اس کا سبب کوئی خارجی دشمن نہیں ہے، بلکہ خود مسلم قوموں میں اعلیٰ حکمت یا ہائی وزڈم کی کمی ہے۔ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ لوگ پہلی غلطی کر کے چین ری ایکشن کی صورت پیدا کر دیتے ہیں، اور جب چین ری ایکشن ایک بار وجود میں آ جائے تو اس کے بعد وہ نان سٹاپ جاری رہتا ہے۔ چین ری ایکشن کو پہلے مرحلے میں روک دیجئے تو اس کے بعد سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں تو اس کے بعد لازماً یہی ہوگا کہ چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا، حتیٰ کہ اگر لوگ عملی طور پر اس کے قابل نہ رہیں تو وہ سوچ کی سطح پر اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آخری تباہی سے پہلے کبھی یہ برائی ختم نہ ہوگی۔ کامیابی کا اصول۔ ایک مصنف نے لکھا ہے، وقت اور سمجھ دونوں اکثر ایک ساتھ نہیں آتے۔ جب وقت آتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر سمجھ پیدا کریں تاکہ وقت آئے تو آپ اس وقت کو استعمال کرنا جانیں۔ یہ بات بظاہر درست معلوم ہوتی ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہ قابل عمل نہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان پیشگی طور پر باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، وہ تجربے کے ذریعے سیکھتا ہے، یعنی نقصان پہلے آتا ہے اور عقل اس کے بعد آتی ہے۔ پہلے آدمی کچھ کھوتا ہے، اس کے بعد وہ دریافت کرتا ہے کہ اس کو پانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ انسان پہلے اپنے اندازے یا اسسمنٹ کی غلطی کا تجربہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس فن کو جانتا ہے کہ صحیح اندازے کا اصول کیا ہے۔ اس لیے موجودہ دنیا میں کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ آدمی غلطی نہ کرے، بلکہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی سے سبق حاصل کرے۔ اس اعتبار سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی نے اگر پہلے موقع کو کھویا ہے تو وہ اپنا نیا منصوبہ زیادہ بہتر انداز پر بنائے تاکہ وہ دوسرے موقع کو نہ کھوئے۔ اسی اصول کا نام پریکٹیکل وزڈم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان پہلے موقع کو ضرور کھوتا ہے۔ دانش مند آدمی وہ ہے جو پہلے کھونے سے تجربہ حاصل کرے اور پھر زیادہ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے وہ دوسرے موقع کو حاصل یا اویل کر سکے۔ وزڈم کی دو صورتیں ہیں، آئیڈیل وزڈم اور پریکٹیکل وزڈم۔ آئیڈیل وزڈم اپنی ذات کے لیے درست ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں آئیڈیل وزڈم قابل حصول نہیں۔ اس لیے زندگی کے لیے صحیح اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کے معاملے میں آئیڈیل وزڈم کو اپنائے، لیکن جب معاملہ اجتماعی زندگی کا ہو تو وہ پریکٹیکل وزڈم پر راضی ہو جائے۔ صبر دراصل اسی پریکٹیکل وزڈم کا نام ہے۔ ذہن کا متحرک ہونا۔ ٹریگر گن کا ایک پرزہ ہے جس کو دبانے سے گن کا نظام نہایت تیزی کے ساتھ متحرک ہو جاتا ہے۔ اسی سے اس کا استعمال ذہن کے لیے ہونے لگا، یعنی فلاں واقعے نے آدمی کے مائنڈ کو ٹریگر کر دیا۔ انسان کے اندر
بڑی سوچ یا انقلابی سوچ ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ اس کا ذہن یا مائنڈ کسی واقعے سے ٹریگر ہو جائے۔ مائنڈ ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کا مائنڈ ٹریگر نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مائنڈ کے ٹریگر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا ذہن تیار ذہن یعنی پریپیئرڈ مائنڈ ہو۔ جس آدمی کے اندر تیار مائنڈ ہو، اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا کہ کسی تجربے کے پیش آنے پر اس کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے اور اس کے اثر سے وہ کوئی بڑا کام کر ڈالے۔ مثال کے طور پر مہاتما گاندھی 1893 میں بحری سفر کر کے بمبئی سے ساؤتھ افریقہ پہنچے۔ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ سخت سردی کے موسم میں رات کے وقت ان کو پیٹر میرٹسبرگ اسٹیشن پر زبردستی اتار دیا گیا۔ اس واقعے سے مہاتما گاندھی کا مائنڈ ٹریگر ہو گیا۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس واقعے نے میری زندگی کا اگلا کورس متعین کر دیا۔ چنانچہ وہ انڈیا واپس آئے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں انقلابی رول ادا کیا۔ آدمی کوئی بڑا کام اس وقت کر پاتا ہے جبکہ اس کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے، لیکن مائنڈ کا ٹریگر ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف ایک تیار ذہن کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جس آدمی کا ذہن تیار ذہن نہ ہو، اس کو تجربات پیش آئیں گے لیکن اس کا مائنڈ ٹریگر نہ ہوگا۔ اس بنا پر وہ کوئی بڑا کام بھی نہ کر سکے گا۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ اس معاملے میں کسی عورت یا مرد کا کوئی استثناء نہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو زندگی میں چیلنج کا پیش آنا ایک رحمت معلوم ہوگا۔ ذہنی ارتقاء کا معیار۔ ذہنی ارتقاء یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہر آدمی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ذہنی ارتقاء کے بغیر آدمی عملاً حیوانیت کی سطح پر رہتا ہے، وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچتا۔ ذہنی ارتقاء کا معیار کیا ہے؟ ذہنی ارتقاء کا معیار یہ ہے کہ آدمی کے اندر علمی مزاج یا سائنٹیفک ٹیمپر پیدا ہو جائے، وہ چیزوں کی صحت کو اپنے ذوق سے پہچان سکے۔ اصل یہ ہے کہ فزیکل سائنس میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ ریاضی کے اصول پر کسی چیز کی صحت کو معلوم کیا جا سکے، لیکن علوم انسانی یا ہیومینٹیز میں چیزوں کو جانچنے کے لیے اس قسم کا کوئی حتمی معیار ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں کسی اہل علم کے لیے جو چیز فیصلہ کن بنتی ہے وہ آخری طور پر اس کا اپنا سائنٹیفک ٹیمپر ہوتا ہے۔ There are no established methods for determining the truth or falsity of a non-factual claim۔ آدمی اگر سچے معنوں میں طالب حق ہو اور وہ غیر متعصبانہ انداز میں باقاعدہ طور پر زیر بحث موضوع کا مطالعہ کرے تو اس کے اندر وہ ذوق پیدا ہو جائے گا جس کو فرقان یا کرائٹیرین کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے اعلیٰ ذوق کی بنا پر یہ پہچان لے گا کہ حقیقی یا فیکچول کیا ہے اور غیر حقیقی یا نان فیکچول کیا ہے۔ اسی پہچان کو سائنٹیفک ٹیمپر کہا جاتا ہے۔ ایسا آدمی ہمیشہ متعلقہ موضوع کا مطالعہ کرے گا، لیکن اکثر حالات میں اس کا مطالعہ صرف اس بات کی تصدیق کرے گا کہ اپنے اعلیٰ ذوق کی بنا پر اس نے جو رائے درست سمجھی تھی وہ باعتبار حقیقت بھی درست ہے۔ کوئی علمی کام کرنے کے لیے آدمی کے اندر اس قسم کا سائنٹیفک ٹیمپر ضروری ہے۔ یہ علمی ذوق آدمی کے لیے اس کے مطالعے میں اس کا رہنما بن جاتا ہے۔ وہ اپنے اس داخلی ذوق کی بنا پر فکری بھٹکاؤ سے بچ جاتا ہے۔